کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کرنسی کا نام ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں بالکل خلوص کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کرنسی نہیں ہے۔ یہ ایک آن لائن کوائن ہے، ہوا میں تیرتا ایک سکہ ہے جس کی کوئی زمین پہ وقعت نہیں ہے۔ اور ایکچولی یہ کرپٹو کرنسی کا جو کاروبار ہے یہ آپ سے ہارڈ منی لینے کا نام ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی چیز دینے کا نام ہے جس کی کوئی میٹیریلسٹک ویلیو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے۔ ہاں، اس کی کمرشل ویلیو اس طرح سے ہے کہ اس میں جب ٹریڈنگ ہوتی ہے اور تو اسٹاک ایکسچینج کی طرح سے آپ کا جو آپ کوائن ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس میں اگر کبھی آپ کا کوائن اپ ہو جائے تو آپ اس میں کچھ فائدہ گین کر لیتے ہیں، اور اس کو آپ کیش کرائیں تو آپ کو کچھ پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن موسٹلی اس میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور شاید 10 میں سے 7 لوگ ایسے ہیں جو اپنا پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک جوا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جوا نہیں ہے بلکہ یہ اسٹاک ایکسچینج کی طرح سے کام کرتا ہے۔ تو ایکچولی اسٹاک ایکسچینج کو جو لوگ جانتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے ایک میٹیریلسٹک ویلیو ہوتی ہے، اس کے پیچھے کمپنیز ہوتی ہیں، کمپنیز کے اپنے کارخانے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اس میں ہوائی نہیں ہوتی، ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ایک ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق بڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کرپٹو کرنسی کے ایکسچینج کو اسٹاک ایکسچینج سے تشبیہ دیتا ہے تو یہ ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ آپ کی کرنسی کو آپ ہی کے درمیان گھماتے رہنے کا نام ہے، یعنی کہ ہزاروں لوگوں سے پیسے وصول کرنا اور ان میں سے چند ایک کو منافع دے دینا۔ اچھا، یہ سسٹم کیونکہ آٹومیٹک ہو گیا ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میری لک تھی، میرا پیسہ جو ہے ضائع ہو گیا، ورنہ اس سسٹم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل مسئلہ نہیں ہے، سسٹم اپنی جگہ ٹیکنیکلی ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اس میں جو پیسے کی انپٹ ہے وہ ساری آپ کی ہے، آپ ہی کے پیسے سے آپ ہی کو کبھی منافع مل جاتا ہے اور کبھی لاس ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لاس ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ ایک آن لائن کوائن ہے جس کی کوئی میٹیریلسٹک ویلیو نہیں ہے، اور اس کا کوئی زمین پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے کہ ہم ہی سمجھیں بھئی یہ شیئر جو ہے فلاں ریفائنری کا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو ریفائنری پروڈکشن الگ دے رہی ہے، اس سے الگ کما رہی ہے، اور اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس سے اس شیئر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو کرپٹو کرنسی میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک کمپنی کا، فار ایگزامپل ہم بی ٹی سی کی بات کر لیتے ہیں، تو بی ٹی سی صرف ایک اس کوائن ہی کا نام ہے، نہ بی ٹی سی کسی ریفائنری کا نام ہے، نہ اسٹیل ملز کا نام ہے، نہ کسی ایئر لائن کا نام ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ فلاں کوائن جو ہے وہ تو فلاں انڈسٹریلسٹ کا ہے، تو بالکل ہوگا، اس کی کمپنی کا تو نہیں ہے نا، اس نے وہ کوائن الگ سے انٹرنیٹ پہ لانچ کیا ہے تاکہ وہ انٹرنیٹ سے اس شعبے سے بھی کچھ کما لے۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کرنسی ایلون مسک کی ہے یا کسی کی ہے یا کسی کی ہے، تو وہ کام ایلون مسک جو ہے وہ بالکل الگ سے کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کر رہا ہے، اور اس کام کے پیچھے اس کی کوئی کمپنی نہیں ہے۔ ویسے اس کی بے شمار کمپنیاں ہوں گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ سوچ لے کہ وہ کوئی کرنسی نہیں خرید رہا، ٹھیک ہے، وہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں خرید رہا، وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں خرید رہا جس کو کسی اسٹیٹ بینک کی، کسی عالمی ادارے کی کوئی سرٹیفکیشن حاصل ہو۔ ہاں، اس کو تھوڑی بہت اگر لیگل ویلیو کہیں کسی ملک میں ملی ہے تو صرف اس بنا پہ ملی ہے کہ لوگوں کا پیسہ بچایا جائے جو اس میں پھنس گئے ہیں، یعنی اس کرنسی کو تحفظ دینے کے لیے لیگل ویلیو نہیں اس کو دی گئی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جن کا پیسہ اس میں لگ گیا ہے۔ تو وہ ملک، وہ حکومتیں ہی چاہتی ہیں کہ جن لوگوں کا پیسہ لگ گیا ہے ایٹ لیسٹ وہ زیادہ نہ مارے جائیں، تو صرف اس حد تک لیگل ویلیو ہے، وہ بھی کسی ملک میں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا رسک اس میں لینا چاہیں۔ تھینک یو۔